آئے ہم خدا کے حضور، خدا کے زندان خدا آج ہم سے اپنے کلام کے وسیلے سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ ہم خدا کے حضور خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آئے۔ خدا کے حضور آج خدا کے زندان اور مقدس کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت کو ادا کرنے کے لیے میں اپنے بھائی یوحنا جو کراچی سے ہیں وہ خدا کے حضور دعوت دوں گا کہ وہ ڈائش پر آئیں اور خدا کے حضور آج کی پہلی تلاوت کو ادا کریں۔ خدا کے کلام میں سے حزقیل 28 باب اس کی 11 آیت سے 19 آیت تک اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم صاحب سور کے بادشاہ پر یہ مہر کر اور اس سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے ممور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت، سرخ اور پکراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زرجر اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو منسوخ کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھ خدائی کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تمہیں گناہ کیا، اس لیے کہ میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گنتی کی طرف قائم کیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے اس پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے درمیان سامنے سے رکھ دیا، تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بدکاری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراضگی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا، وہ تجھے بسم کرے گی، اور میں تیرے ساتھ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ شکریہ۔ آئے ہم خدا کے حضور آج کی دوسری تلاوت کو سنیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12، 13 اور 14ویں آیت تک۔ میں بیٹی سے درخواست کروں گا تاکہ وہ خدا کے حضور آئیں اور آج کی دوسری تلاوت کو خدا کے حضور ادا کریں۔ مسیح نے آسمان کی سلامتی ہو، آپ سب کو آج کا خطبہ مبارک ہو۔ لیکن جنہیں خداوندی گھر میں موجود ہے ان سب کو خداوندی گھر میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کی عظیم کلام پاک میں سے پڑھیں گے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14 باب اور آیت نمبر 12 سے 14 تک۔
खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानत हूँगा। खुदावंद के अजीब कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास करके तो आमीन। आमीन। शुक्रिया। आए हम खुदा के हुजूर अपने सर को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदाए कादूस अल्फाज, खुदाए कादिर मुतकब्बार, मैं नहायत खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ ताकि तूने आज का वक्त दिया और खुदावंद तेरे घर में आए। ये कोई हादसा नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह हमें यहाँ तक लेकर आया। हमारी हिफाजत और रहनुमाई की ऐ बाप खुदावंद, मैं तेरे कलाम को मांगता हूँ ताकि खुदावंद तेरे कलाम के अगेंस्ट खुदावंद जितनी भी तासीरें हैं, जितने भी खुदावंद ऐसी शैतान की खुदावंद बुरी रूहें हैं, मुतहर्रिक हैं, सबको खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से कैंसिल करते हैं ताकि तेरा कलाम खुदावंद करीमा बने, तेरा कलाम खुदावंद बढ़े, तेरा नाम खुदावंद जलाल पाए और हमारी जिंदगियों में खुदावंद फलदार हो। आसमान और जमीन के खुदा, आप तेरी शुक्रगुजारी करते हुए सारा इज्जत और जलाल खुदावंद तेरे बेटे यीशु को देते हुए बड़ी आदमसारी से ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु कादूस मसीह के नाम पर, आमीन। मसीह यीशु के कादर और बरकतमंद नाम में, जिसके बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं और खोले हुए को कोई हमेशा बंद नहीं कर सकता, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा के हुजूर सबसे पहले आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ताकि खुदा ने हमें एक अच्छा वक्त दिया और खुदा ने बद मौसम को खुदा के हुजूर हम आज इस दिन की अहमियत के लिए खुदा के हुजूर सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और सदैव तमाम खुदा के हुजूर आने वालों को मैं वेलकम करता हूँ ताकि हम खुदा के हुजूर खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, जिसके वसीले से हम खुदा के हुजूर बाबरकत ठहरते हैं। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से आज हमने दो तलावतों को सुना और पहली तलावत पुराने अहदनामा में से हमने यशाया नबी के सहीफे की मार्फत और दूसरी हिजकिय्याह की किताब से हमने इस तमाम तलावत को सुना और इस तलावत से आज हम देखेंगे कि आज का मज़मून है कि इब्लीस डेविल शैतान ने क्यों खुदा को शिकस्त दी और इब्लीस किस लिए आसमान पर रहता था और क्या करता था। और खुदा के हुजूर इस बात को हम हमेशा जानते भी हैं और बहुत दफा हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इब्लीस अगर इस जमीन पर ना होता तो शायद गुनाह ना होता। लेकिन कभी कभी हमारा यह ख्याल नाकस है और हम अपने इल्म के वसीले से सोचते हैं और अपनी इंसानी तमाम दलेरी सोच से इस बात को सोचते हैं कि शायद ऐसा होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन हम सारा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे यीशु को देते हैं। देखते हैं कि इब्लीस अपनी तमाम चालाकियों की वजह से आसमान पर भी हमेशा
خدا کے حضور ایسا کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام مقدس میں اس کا مطلب لکھا گیا کہ یہ قربی فرشتہ تھا جو صبح کا ستارہ تھا اور ہر روز پوری کوائر کا لیڈر تھا اور تمام طرح سے خدا کے حضور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے پیش تھا، خدا کی حمد کرتا۔ اور جب آپ اس کے پر کھلتے تھے تو تمام طرح سے مختلف ساروں کی آواز آتی تھی اور خدا کے حضور خدا کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور اس کو مختلف کتاب مقدس میں نام دیے گئے ہیں کہ یہ منصور فرشتہ تھا اور یہ قربی فرشتہ تھا اور یہ صبح کا ستارہ تھا، مقرب تھا، خدا کے نزدیک ہمیشہ خدا کے تخت کے ساتھ رہنے والا اور اس سے منسلک تھا۔ خدا کے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق کیوں خدا کے حضور سے یہ زمین پر پھینکا گیا۔ اس کے لیے کتاب مقدس میں ہم دیکھیں گے، ایک ریفرنس کو پڑھیں گے کہ اس کا اصل وجود بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا وجہ کیا تھی، کام کیا تھا اور یہ کیوں آسمان سے زمین پر پھینکا گیا۔ خدا کے کلام مقدس میں ایک ریفرنس کو ہم پڑھیں گے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت۔ آپ خدا کے حضور بیٹی علیہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئے اور جلدی سے اس ریفرنس کو پڑھیں۔ مکاشفہ کی کتاب سے ہم دیکھیں گے کہ یہ آسمان پر رہ کر کیا کر رہا تھا اور کیوں اور کیسے یہ کام کرتا تھا جس کے وسیلے سے یہ زمین پر پھینکا گیا۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ آمین۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور یہ کیا کرتا تھا کہ آسمان پر جب اس کو سب کا لیڈر اور مختار ہم دیکھتے ہیں تو یہ دوسرے بھائیوں پر کیا کرتا تھا، الزام تراشی کرتا تھا، الزام لگاتا تھا۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یہ دوسرے پر الزام لگاتا، خدا کے کلام مقدس کے مطابق آسمان پر خدا کے تخت میں رہ کر ایسی تمام باتوں کو کرتا تو وہ آسمان پر رہنے والے سب اس سے تنگ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری سے جان چھڑائی جائے۔ خدا کے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک لمبی لسٹ جو ہم نے حزقیال کی کتاب میں سے تلاوت کو سنا، لکھا ہے کہ تو خاتم الکمال، دان سے معمول، حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت، سرخ اور بخراج اور الماس اور فروزہ اور سر سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور کوہ شب چراغ اور سونے سے کچھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش کے روز سے جاری رہی۔ تو منسوخ نبی تھا جو سایہ افغان تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر رائے کیا تو وہاں آچھی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنی راہ رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تم میں نہ راستی نہ پائی گئی، تیری سداری کی پروائی کے سب سے انہوں نے تم میں ظلم بھی بھر دیا، تم نے گناہ کیا۔ خدا نے اس کو کمال حکمت سے اور کمال قدرت سے بنایا تھا۔ خدا نے تمام طرح سے اس کی پیدائش ہی کے شروع سے تمام نگینہ بندی
आज तमाम तरह की कुदरत से इसको नवाजा था। आज खुदा ने इसको बड़ी हिकमत से नवाजा ताकि ये दूसरों की रहनुमाई करे और खुदा की आसमान पर तब्दील हो। देखा कि जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई, जब तक तुझ में गुनाह आया, उस वक्त तक तू आसमान पर बागे खुदा के साथ रहता था। आज हमेशा यशायाह नबी अपने सीफे में फरमाते हैं कि तू सुबह के चमकते हुए सदाओं की मानत था। एक बहुत बड़ी इसकी शान थी और इसकी बड़ी एक शान शौकत थी। लेकिन हुआ क्या कि इसके दिल में क्या हुआ कि घमंड समा गया कि मैं खुदा के तख्त के बराबर तख्त लगाऊंगा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में आप देखते हैं कि इस बात को हमेशा खुदा का कलाम उजागर करता है कि हमारे दिल के अंदर किसी किस्म का घमंड आए कि मैं अब बहुत कुछ बन गया हूँ, मैं अब दुआ करना मैंने शुरू कर दी है, मैं कलाम पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रस्ताव हूँ, मैं बहुत अच्छा सियासतदान हूँ, या किसी और कामों में बहुत बड़ा अपने आप को वो समझने लगता है। लेकिन क्यों ही उसके अंदर घमंड समा जाएगा, उसके अंदर गरूर आ जाएगा, तो खुदा के कलाम के मुताबिक वो डेविल का साथी होगा और इब्लीस के अंदर भी घमंड समाया और खुदा ने आसमान से उसको लिखा कि गंदगी की तरह जमीन पर फेंक दिया। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा कि मैंने शैतान को आसमान से बड़े जोर से और बिजली की तरह नीचे आते देखा है कि वो बड़े गुस्से से, इसलिए कि खुदा ने आसमान से उसको जमीन पर फेंक दिया। अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जो ही जमीन पर आया है और उसने अपने तमाम आसमान से उन चिरागियों को छुड़ा नहीं है, बल्कि अपनी बड़ी होशियारी से और बड़ी चालाकी से आदम और हवा को उभर कर गया और अपनी चालाकी की वजह से उनसे भी उस चालाकी के अंदर रहते हुए खुदा के हुजूर उनसे भी गुनाह सरजद कराया और खुदा के हुक्म को तोड़ा। आज भी हम देखते हैं कि जब भी हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को अगर पढ़ते नहीं हैं या खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, खुदा के हुक्मों से दूर होते हैं, तो इसमें बड़ा सबसे हाथ इब्लीस का होगा और इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा की बातों को माने। खुदा की बातों को ना मानने के लिए वो हमेशा आपका मददगार होगा और वो हमेशा आपकी मदद करेगा ताकि इंसान आखिरत में दाखिला हो और खुदा के उन वादों में दाखिला हो सकेगा कि वो हमेशा की जिंदगी में न जाए बल्कि वो दोजख में जाए। क्योंकि इब्लीस को मालूम है, क्योंकि इब्लीस सब कुछ जानता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा अपने तमाम कलाम मुक़द्दस में उसने कहा कि ऐ इब्लीस मुझसे दूर हो, जब दियाबात के अंदर आजमाया गया तो इब्लीस उस वक्त भी उसके पास आया। लेकिन इब्लीस हम देखते हैं कि बड़ा खुश था ताकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर मौत वाक़या हो गई है। वो बड़ा खुश था, खुशी मना रहा था कि मैं शायद अपनी चालाकियों की वजह से जीत चुका हूँ, लेकिन ये न जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का अजली और जिंदा बेटा है और खुदा यीशु मसीह जब तीसरे दिन कब्र से हमेशा मौत और कब्र को फतह याब करने के बाद वो ज़मीन पर इब्लीस का सर कुचलने के बाद उसने तमाम बातों पर फतह पाई, तो इब्लीस फिर से शर्मिंदा हुआ और एक बार फिर इसी जंग के अंदर रहते हुए इब्लीस को फिर मार खानी पड़ेगी। हम जानते हैं कि लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह दोबारा अपनी रोज़े अदालत में आएगा तो इब्लीस को लिखा है कि फिर उस जहन्नम के अंदर, उस अथाह गड्ढे के अंदर और उस आग की भट्ठी में डाल देगा और फिर ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा और ना आलमे अरवाह रहेगी। क्योंकि इब्लीस के सबसे देखे कि इब्लीस ने गुमराह किया
اور اپنی بڑی چلاکی کی وجہ سے آپ دیکھیں خدا کے کلام مقدس کے مطابق اس نے آدم اور ہوا کو وعدہ لگایا، اور جب وعدہ لگایا تو اس غلطی گناہ کے وسیلے سے زمین پر موت وارد ہوئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور وہی موت ہمیشہ آج ہم میں ہر طرح سے موجود ہے۔ سو خدا کے کلام مقدس میں آج ہم خدا کے حضور اپنی تمام تر زندگی میں دیکھیں کہ جب زمین پر ابلیس اپنی چالاکیوں سے، اپنی ہوشیاریوں سے، تمام کاموں کی وجہ سے ہمیں اکساتا ہے، خدا کے کاموں سے روکتا ہے، خدا کے گھر میں آنے سے روکتا ہے، خدا کے طرف جانے سے روکتا ہے، تو خدا کے حضور کے باتوں کو اپنی زندگی کے اندر چیک کریں۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسا کام تو نہیں ہو رہا؟ کیا ابلیس آپ کی زندگی کے اندر ایسا کوئی چالاکی سے ایسا کام سرانجام تو نہیں دے رہا جس کے وسیلے سے ہم خدا کے حکموں سے دور جا سکتے ہیں؟ اور جیسے آدم اور ہوا نے خدا کے کلام مقدس کو رد کر دیا اور خدا کی نافرمانی کی، اور اس کا سبب کہ وہ گناہ میں شامل ہوئے، شیطان چاہتا ہے کہ اسی طرح بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ میری چالاکیوں کی وجہ سے، میری ہوشیاریوں کی وجہ سے تمام لوگ جب خدا یسوع مسیح روز عدالت میں آئے تو میرے پاس بہت بڑی ایک فوج ہو جو خدا کے حضور سے باغی ہو اور گمراہ ہو۔ سو خدا کے حضور اس بات کو یاد رکھے کہ اگر ہمارے دماغ کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اگر گھمنڈ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اگر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کی سپرٹ ایسی جو ہمارے اندر کام کر رہی ہے، اور ہمارے اندر ہمیشہ ابلیس اس بات کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان اس کی طرح گھمنڈ کرے، غرور کرے، اور خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ اپنے تمام کاموں پر بھروسہ کرے، اپنی حکمت پر بھروسہ کرے، اپنی تمام ان چیزوں پر جو وہ زمین پر رہ کر کر رہا ہے ان پر بھروسہ کرے، تاکہ ان سے وہ خدا کے حکموں سے دور چلا جائے اور خدا کے حکموں کو نہ مانے، اور خدا کے اس وعدہ کے مطابق ہمیشہ کی سرزمین کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سو خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو عادت خالی بنائیں، کہ خدا کا بندہ پاؤل لکھتا ہے کہ اے خدا میرے حضرت سے تو سخت دل کو نکال دے اور مجھے خالی دل عطا کر، مجھے نرم دل عطا کر، تاکہ میں نرمی سے پیش آؤں، تاکہ میں لوگوں کے ساتھ بڑے تحمل سے رہوں، اور میری زندگی کے اندر خدا کوئی گھمنڈ نہ سمائے، حسد نہ ہو، کوئی ایسا بغض نہ ہو، کوئی ایسی شرارت نہ ہو جو ابلیس کی طرف سے ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں اگر آپ اس بات کو سن بھی چکے ہیں اور دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ابلیس کی طرف سے جتنے کام ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو وہ انسان کی زندگی کے اندر مختلف طریقوں سے کرتا ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ ہمیں خدا کی محبت سے اور خدا کے حکموں سے ہمیشہ دور لے جانا چاہتا ہے۔ سو خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑا فضل بخشے تاکہ ہم خدا کے حضور اس فضل کو مانگیں، تاکہ خدا اپنے فضل کے وسیلے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا حسد، فساد، غرور، گھمنڈ نہ خدا بنانے دے، تاکہ ہم خدا کے حضور ہمیشہ وابستہ رہیں اور اس کے حکموں پر اب سے لے کر ہمیشہ کا جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آ جاتے عمل پذیر اور عمل کرنے والے ٹھہرے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت و سلامتی دے، آمین۔ آئے ہم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں گے۔ قدوس و پرفاز خدا قادر متعال، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تاکہ تو خدا میں بھلا رحم کرنے والا اور قدوس مہربان خدا ہے۔ آسمان اور زمین کے خدا اور نہایت خدا تیرے شکر گزار ہیں، تو نے آج کا دن بخشا، آج کا دن خدا خوشگوار